ایک امام صاحب بریلوی کے سلام نہیں کرتے ہیں، ہم بھی سلام نہیں کرتے، تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر کسی کے منہ میں بیوی کا دودھ آ گیا تو نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمرے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے تو دم پڑ گئی۔ بالکل طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا۔ هل يجوز ان اهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة نعم ان شاء الله يجوز۔ پہلی رکعت اگر گزر جائے تو دوسری رکعت میں آپ جو ہے اس کو، آپ امام کے پیچھے ہیں تو خاموش رہیں گے، اور امام کے پیچھے نہیں ہیں تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے۔ ثنا پہلی سورت میں، پہلی رکعت میں ہوتا ہے۔ تنخواہ پر زکوٰۃ، اگر تنخواہ اتنی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر بن جاتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، پھر دینی چاہیے۔ بہرحال طواف کریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ طواف حتیم سے شروع کیا تو نہیں ہوا۔ میری مامی پتہ نہیں ڈاکٹر کے پاس چیک کے لیے، ان کو دماغ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر اکیلا ہو یا امام ہو۔ مقتدی کے لیے حضور نے خود فرمایا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اب بلا وجہ کے جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ میں نے آپ کو کتاب کا نام بھی بتا دیا تھا، نیل الفرقدین، وہ لے لیں، اس میں سب حدیثیں موجود ہیں۔ مرغی کے لیے وہی پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اگر تک جنازے میں 2 تکبیریں چھوٹ گئیں تو امام جب سلام پھیر لے تو جلدی جلدی اللہ اکبر کر کے پورا کر کے پھر سلام پھیریں۔ بہرحال والدین کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر عورتیں ہوں تو آپ ان کو دھکے نہ دیا کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ حجر اسود پہ بالکل رش پہ نہ جائیں، دور سے اشارہ کریں، وہی بوسے کا ثواب ملتا ہے۔ والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ ہمارے علاقوں میں جو رواج ہے 40 دن کے بعد 40واں کرتے ہیں، وہ بالکل بدعت ہے۔ آپ کو بڑی محبت ہے تو روز خیرات کرو، صرف 40ویں دن کیوں کرتے ہو؟ بہرحال پاکستان میں جو علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے۔ میں بچہ ہوں حافظ قرآن، لیکن مجھے نظر لگ جاتی ہے تو سورۃ والقلم کی آخری آیت پڑھ کے خود پہ دم کیا کرو۔ میں پاکستان ایئرپورٹ سے احرام باندھا، جہاز میں اعلان ہوا کہ ہم ابھی میقات کے ہمیں داخل ہو گئے ہیں، میں نے نیت کی ٹھیک ہو گیا آپ کا عمرہ۔ میت کی چارپائی کے نیچے لوگ دانے رکھتے ہیں، کیا مردہ کھائے گا وہ دانے؟ نہ آخر کیوں رکھتے ہیں، وجہ بھی تو ہو نا۔ ہم بحرین سے آئے ہیں، ہوٹل سے احرام باندھ کے 2 نفل پڑھنے کے لیے کیا نہیں مسجد عائشہ جائیں یا جیرانہ جائیں؟ یہاں ہوٹل سے عمرے نہیں ہوتے۔ بہرحال آپ اپنی والدہ کو بلا رہے ہیں، محرم ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ 4-5 عورتوں کا گروپ ہو تو آ سکتی ہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے، نفل ہو یا عمرہ ہو، کوئی بھی ہو۔ میں مکے میں رہتا، طائف میں رہتا ہوں، جدہ میں، میں نے حج کے بعد طواف وداع نہیں کیا تھا تو دم پڑ گئی۔ میں صفا سے مروہ گیا، مروہ پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حیض والی عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر صحن میں بیٹھ سکتی ہے۔
لاہور سے عمرے کی نیت کی، تلبیہ پڑھا، اب اس کا مکے کا قیام 6 دن پورا ہو گیا، بہرحال جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہ کرے نہ جائے۔ میں نے 2 عمرے کی، ایک اپنے والد کا، الحمدللہ دونوں میں سعی کرنے کے لیے نواں استلام بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ میں اور میری والدہ پرسوں رات پہلی دفعہ عمرے کے لیے آئے ہیں۔ راستے میں سفر کے دوران میری اور والدہ کی طبیعت کی وجہ سے ہم آتے ہی عمرہ نہ کر سکے۔ جن کپڑوں میں راستے میں نیت کی تھی آ کر اتار دیے، ہمیں علم نہیں تھا۔ ایسا کرنے سے آپ کو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینا ہوگا، آپ نے تو احرام ہی کھول دیا، کپڑے پہن لیے۔ سڑک کے کنارے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ اگر صفیں ملی ہوئی ہیں یا صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں یہاں آخری دعا بہت لمبی ہوتی ہے، تو تم اگر تنگ آ گئے ہو تو نہ پڑھا کرو۔ تمہیں جو دعائیں نہ آئیں تو یہاں کے اماموں کا بھی وہ تو پوری دعائیں پڑھتے ہیں۔ میں نے منت بانی تھی کہ عمرہ سے پہلے 3 روزے رکھوں گی، وہ منت پوری کریں، ابھی نہیں کر سکی، جب اللہ توفیق دے کریں۔ مسافروں کے لیے باہر جو سبیل اور چائے اگر غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں، امیر ہوں تو نہ کھایا کریں۔ مجھے 4 رکعت والی نماز میں بھی خیالات آتے، کوئی بات نہیں، آنے دیں خیالات، اس سے نماز نہیں خراب ہوتی۔ احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ عصر کی نماز اگر آپ حرم میں ہیں تو امام حرم کے پیچھے پڑھیں، حنبلی مسلک کے مطابق۔ عمرے کے لیے آئے، بہن کی طبیعت خراب ہو گئی، آ کے سو گئے، ان کے کپڑے بدلے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کپڑے بدلنے سے تو دم نہیں پڑتی، لیکن عمرہ کیا کہ نہیں کیا؟ پتہ نہیں غیر مسلم کا نام، پتہ نہیں کیا مقصد ہے۔ میرے استاد مس ریلوے کالونی پاکستان سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کے تمام مسائل حل فرمائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ بیال، پتہ نہیں بیال کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، میری بچیاں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے، طلاق ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ نکاح کرنے کے لیے نکاح ہو چکا تھا تو عدت گزارے گی۔ وہ بھائی اللہ کے بندے سب کے سب علماء جو ہیں وہ حیات کے قائل ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، بال جدے میں کٹوائے تو دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے رشتہ داروں نے خودکشی کی ہے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ کافر تو نہیں ہے، گناہ کیا ہے اس نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔